فاروقی صاحب قاری سیدنا فاروقی صاحب زندہ باد قاری سیدنا فاروقی صاحب زندہ باد سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی جب در نبی پہ ہم سب کی حاضری ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا جو ہو چکا جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کہ جانتے تھے صحابہ کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں قابل غور شعر ہے اے علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے یہ سوال کر رہا ہے منکر سے اے علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا
یہ خود شہید ہے بیٹے نواز پوتے شہید، یہ خود شہید ہے بیٹے نواز پوتے شہید، علی کی شان والا، علی کی شان والا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے ہیں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ایک ریاست ہے، اس سے بڑی تعداد عیسائیوں کی خوف کھاتی ہے، ظالم لوگ ہیں، اسلام کے سخت ترین دشمن ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ سب سے بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے زیادہ تعداد یہودیوں کی تھی، مواہب پرستوں کی بہت قلیل تعداد تھی۔ یہودیوں کے ساتھ ایک رابطہ تھا، معاہدے ہوتے تھے، مگر جب اسلام مکمل ہو گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ہماری اسلامی ریاست ہے، اب ایک حدود قائم کر دی کہ اس حدود کے اندر کوئی غیر مسلم نہیں آ سکتا۔ آج بھی جب آپ حجاج صاحبان زائرین جاتے ہیں، ایک میقات، ایک بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہاں سے آگے جب آپ جدہ سے مکہ مکرمہ میں جائیں یا جدہ سے مدینہ منورہ میں جائیں تو بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ یہاں اس حد سے آگے کوئی غیر مسلم نہیں جا سکتا۔ جب سرکار نے یہودیوں کو مدینے سے باہر نکالا، اس دن سے یہودیوں نے اسلام کے خلاف دشمنی بڑھا دی۔ مگر اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں۔ ہم انجیل مقدس پر بھی ایمان لاتے ہیں، توریت پر بھی ایمان لاتے ہیں، زبور پر بھی ہمارا ایمان ہے، مگر یاد رکھنا ان کی تلاوت اب ختم، اگر تلاوت رہے گی قیامت تک تو وہ اللہ کے قرآن کی رہے گی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ بیٹھے ہیں، تو
تو حضرت فاروق اعظم توریت کھول کر اس کا مطالعہ کر رہے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اس توریت کا مطالعہ کر رہے تھے۔ تو جب سرکار آئے تو سرکار دو عالم کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کیونکہ رازدار نبوت تھے، نبی پاک کے ہر لمحے کے چہرے کے اتار چڑھاؤ خط و خال کو فوری پہچان جانتے تھے کہ اب نبی کیا چاہتے ہیں۔ ایک شخصیت ہے حضرت صدیق اکبر کی جو رازدار نبوت تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو دیکھا، ہاتھ لگایا، جھنجھوڑا، فرمایا عمر توریت بند کرو، نبی کا چہرہ دیکھو، سرکار کا چہرہ دیکھو کہ جلال کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا تو فوری انجیل کو بند کیا، توریت کو بند کیا۔ بھئی نبی پر وہ نازل ہوئی تھی کتاب، سرکار کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے بس جو پڑھ لیا اسے ختم کرو، نہیں، آقا دو عالم کے چہرے پہ جلال آیا اور آگے کیا کہا؟ میں عمر والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، فرمایا عمر تم توریت کا مطالعہ کر رہے تھے، آج اگر اللہ کے نبی موسیٰ بھی ہوتے وہ توریت کو چھوڑ دیتے، میرے قرآن کا مطالعہ کرتے۔ وہ قرآن، عظمت قرآن۔ آج تو ہم نے قرآن کو جالوں کی زینت بنا دیا، طاق کی زینت بنا دیا، مدتوں پڑے رہے ہم اس پہ مٹی لگی ہے اسے صاف نہیں کرتے، اپنے کپڑوں پہ ذرا مٹی لگ جائے تو 10 مرتبہ اسے صاف کرتے ہیں کہ یہ کپڑے گندے ہو گئے۔ لیکن وہ قرآن جس کو تو نے طاق کی زینت بنا دیا، جالیوں کی زینت بنا دیا، الماریوں کی زینت بنا دیا، اور کچھ لوگوں نے اس سے تعویذ گنڈے کی صورت میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ نادانوں، فقط میں یہ نہیں مخالفت نہیں کر رہا، تعویذ لکھو، قرآن مجید کی آیت لکھو، لیکن اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ قرآن مجید کو اپنی زبان سے پڑھو۔ پوری دنیا میں آپ کو نہ توریت نظر آئے گی، نہ انجیل نظر آئے گی، نہ آپ کو زبور نظر آئے گی۔ وجہ کیا ہے؟ کہا پیارے حبیب ہم نے ہر نبی کے بعد اس کی نبوت پچھلے نبی کی نبوت کو منسوخ کر دیا، اور جب نئے نبی آئے تو نئی نبوت پچھلوں کی نبوت کو منسوخ کر دیا۔ لیکن پیارے حبیب تیرے بعد کو تو کسی نے آنا ہی نہیں، آخری نبی تیرے بعد تو کسی نے نبی نے آنا ہی نہیں، ہم نے تو نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب جو آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، فریبی ہوگا، دھوکےدار ہوگا، لیکن ہم نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اس لیے کہ تو بھی آخری ہے، اور جو کتاب تجھے دی ہے وہ بھی آخری ہے، تے جڑے تک غلام دیتے جو تجھے غلام دیا ہے۔ اور پھر اب نتیجہ دیکھیے کہ تیری نبوت کے بعد نبوت کا دروازہ بند، کوئی نبی نہیں آئے گا، کتاب نہیں آئے گی، تیری امت کے بعد کسی اور کی امت نہیں آئے گی۔ اب آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں وہ خدا نے کہا اور میں نبی کہتا ہوں کہ جس طرح نبیوں میں میں سب سے اعلیٰ، کتابوں میں کتاب سب سے اعلیٰ، بولیے ذرا بولیے، نبیوں میں نبی سب سے اعلیٰ، کتابوں میں قرآن اعلیٰ، اور امتوں میں مصطفیٰ فرماتے ہیں میری امت اعلیٰ۔
اور پھر دیکھیے ایک ترتیب دیکھیے عزیزم سعید بیٹا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سب سے اعلیٰ انسان کو بنایا ہے، سب سے اعلیٰ۔ فرشتے اعلیٰ ہیں مگر انسان ان سے اعلیٰ۔ ہمیں تو قدر نہیں ہے نا اپنی کہ ہم ہیں کون۔ اپنی شان پوچھنی ہے تو کبھی فرشتوں سے پوچھو، اپنی شان پوچھنی ہے تو کبھی نبی سے پوچھو، اپنی شان پوچھنی ہے تو کبھی قرآن سے پوچھو کہ کیا کہا قرآن نے انسان کے بارے میں۔ طبیعت حاضر ہے آپ؟ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ دل سے آواز آ رہی۔ بھئی میں قرآن سب کے لیے پڑھتا ہوں یا صرف چند لوگوں کے لیے؟ یہ تو میں نے کبھی نہیں کہا بھئی میں اب یہ آیت ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، دوسری آیت ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، تیسری آیت ان کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ میں تو کبھی فرق نہیں رکھتا تھا، تجھے کیوں فرق رکھ دے؟ والتین والزیتون وطور سینین۔ یا اللہ قرآن کی برکت سے ان کا سینہ منور کر دے، میرے مالک قرآن کی برکت سے جو اب سبحان اللہ کہے اس کے رزق میں برکت دے دے۔ بہت بڑی دعا دے رہا ہوں، یا اللہ قرآن کی برکت سے میرے مالک ان کے دکھوں کو دور کر دے۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سلامت رکھے، آپ ہمیں زندہ کہتے ہیں، خدا آپ کو زندہ رکھے۔ حضور کسی مخلوق کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ اعلیٰ ہے۔ اب سنو ایک ترتیب پیش کر رہا ہوں، اللہ نے سب مخلوق میں اعلیٰ کس کو بنایا؟ حضرت انسان کو بنایا۔ اب سنیے ترتیب، سنو ذہنوں کو حاضر رکھ کے بیٹھو، میں بڑی محبت سے عرض کر رہا ہوں۔ مخلوق میں سے اللہ نے انسان کو اعلیٰ بنایا، انسان میں مسلمان کو اعلیٰ بنایا، مسلمان میں اللہ نے مومن کو اعلیٰ بنایا، مومنوں میں سے اللہ نے ولی کو اعلیٰ بنایا۔ اب سنو ذرا توجہ کرنا، ساری کائنات میں انسان اعلیٰ بن گیا، انسانوں میں مومن، انسانوں میں مسلمان اعلیٰ ہے، اور مسلمان میں مومن اعلیٰ ہے، مومنوں میں ولی اعلیٰ ہے، ولیوں میں ابدال اعلیٰ ہے، ابدال میں قطب اعلیٰ ہے، قطب میں اوتاد اعلیٰ ہے، اوتاد میں نجبا اعلیٰ ہے، نجبا میں نقبا اعلیٰ ہے، نجبا میں نقبا اعلیٰ ہے، اور نقبا میں غوث اعلیٰ ہے، غوث میں غوث آدم اعلیٰ ہے، غوث آدم سے ائمہ اعلیٰ ہے، ائمہ سے تبا تابی اعلیٰ ہے، تبا تابی میں تابی اعلیٰ ہے، اور تابی میں صحابی اعلیٰ ہے، صحابہ میں نبی اعلیٰ ہے، نبیوں میں رسول اعلیٰ ہے، رسولوں میں میرا محمد اعلیٰ ہے، رسولوں میں میرا رسول اعلیٰ۔ بولو، فرمایا میرا نبی بھی اعلیٰ، کتاب بھی اعلیٰ، اور جو امت دی ہے اللہ فرماتا ہے میں نہیں کہتا کنتم خیر امت، کنتم
خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ فرماتے ہیں آدم علیہ نبینا سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک کسی کو ہم نے خلت کا تاج پہنا کر آدم صفی اللہ بنایا، کسی کو نبوت کا تاج دے کر حضرت نوح نجی اللہ بنایا، اور کسی کو ہم نے خلت محبت کا تاج دے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ بنایا، اور کسی کو اپنی محبت کا تاج پہنا کر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بنا دیا، اور کسی کو اپنا جلال دے کر ہم نے موسیٰ کلیم اللہ بنا دیا، اور کسی کو عیسیٰ روح اللہ بنا دیا۔ لیکن نبیوں ہم نے تمہیں سب کچھ دیا، لیکن جو سب کے بعد آیا اس نے میں نے اپنی رحمتوں کا تاج پہنا کر کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً اب نبی بھی اعلیٰ اور کتاب بھی اعلیٰ اور امت بھی۔ کسی کے پاس یہ کتاب نہیں ملے گی، نہ یہودیوں کے پاس آپ کو توریت ملے گی، نہ عیسائیوں کے پاس انجیل ملے گی، نہ کسی کے پاس آپ کو زبور ملے گی، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے اپنی لائبریری ہو یا غیروں کی ہو، دشمنوں کی ہو یا پیاروں کی ہو، ارے دنیا کی جس لائبریری میں جاؤ گے دنیا کی ہر کتاب موجود ہوگی تو سب سے اوپر اللہ کا قرآن نظر آئے گا، اور وہ قرآن جو اللہ فرماتے ہم نے اپنے نبی کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ نبی فرماتے ہیں میرے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور باقی کتابیں دینے کی باری آئی تو کہا جبریل ایسا کرو حضرت سیدنا داؤد کو بلا لو، مقام خاص پہ یہ داؤد علیہ السلام کو بلا لو، مقام خاص پہ زبور لے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، کہا ان کو کہو کہ آؤ، اور حضرت موسیٰ سے کہو کہ توریت لے جاؤ۔ یا اللہ کہاں بلایا جائے؟ فرمایا طور پر بلایا جائے۔ حضرت عیسیٰ کی باری آئی، کہا ان کو کہو کہ توریت انجیل لے جاؤ۔ یا اللہ کہاں بلایا جائے؟ فرمایا مقام زنجبیل پر بلایا جائے۔ حضرت سیدنا قائد عالم کے غلاموں اب دیکھو اپنی شان بھی دیکھو، اپنی محبتوں کو بھی دیکھو، اور نبی کی عظمتوں کو دیکھو۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جس رسول اور اس رسول کو کتابیں دی، کہا فلاں جگہ پر آ جاؤ کتاب لے جاؤ، فلاں جگہ پر آؤ اور یہ قانون لے جاؤ، فلاں جگہ پر آؤ یہ صحیفہ لے جاؤ۔ لیکن جب تیرے اور میرے نبی کی باری آئی فرمایا جبریل میرے نبی کو اپنا میرا کلام دے دو۔ یا اللہ کہاں بلائیں؟ فرمایا بلانا نہیں۔ یا اللہ کتاب کیسے دوں؟ فرمایا وہ باقی نبی تھے، انجیل دی گئی تو تم نے انجیل کی دی گئی تو حضرت عیسیٰ کو مقام زنجبیل پر بلایا، حضرت موسیٰ کو توریت دینے کے لیے ارے مقام طور پر بلایا، حضرت سیدنا داؤد کو زبور دینے کے لیے تم نے مقام خاص پر بلایا۔ یا اللہ تیرے نبی کو کہاں بلائیں؟ فرمایا بلانا نہیں، آواز نہیں دینی۔ یا اللہ پھر کتاب کیسے دوں؟ فرمایا میرا نبی مکے کی گلیوں میں ہو تو قرآن وہی لے جانا، میرا نبی مکے کی وادی میں ہو تو قرآن وہی لے جانا، میرا نبی مکے کے حرم میں ہو تو قرآن وہی لے جانا، میرا نبی پہاڑ پہ ہو تو قرآن وہی لے جانا، میرا نبی پہاڑ کے غار میں ہو تو قرآن وہی لے جانا، اگر وہ جنگ میں ہو تو قرآن وہی لے جانا، مدینے کی گلیوں میں پھر رہا ہو تو قرآن وہی لے جانا، اگر دیکھے جہاں جہاں میرا نبی ہو، جہاں جہاں میرا نبی ہو۔ پھر اس قرآن کی جس نے تلاوت کی، ارے اس قرآن کی جس نے تلاوت کی، آج تو ہم کل خانیوں میں یا ختم چیلم پہ جاتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے، اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جس کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ کام کاج میں لگ جاتے ہیں،
مہمانوں کے ریسیو کرنے میں، مہمانوں کے بیٹھانے میں، پانی میں، کھانے میں انتظام لگ جاتا ہے، لیکن وہ قرآن خود نہیں پڑھتے۔ ارے قرآن خود پڑھو تاکہ تیرے باپ کو فائدہ تو پہنچے، تیرے بزرگوں کو فائدہ پہنچے۔ مگر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ گٹھلیوں پہ گزارا، اور پھر گٹھلیاں بھی پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ سیاست بھی چل رہی ہے، کاروبار بھی چل رہا ہے، یہ ذہن بھی چل رہا ہے، یہ متانت بھی چل رہی ہے، یہ ذہانت بھی چل رہی ہے، اور یہ باتیں بھی چل رہی ہیں۔ ارے خدا رائے گر قرآن کی باری ہو، قرآن سامنے ہاتھ رکھ کر کہو۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں تم چاہتے ہو کہ تم خدا سے کلام کر لو، بھئی کہاں بندہ اور کہاں خدا؟ آقا فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، جو چاہتا ہے میں اپنے رب سے بولوں، جو چاہتا ہے میں اپنے رب کو دیکھوں، جو چاہتا ہے میں اپنے رب کی بات سنوں، اپنے رب کو اپنی بات سناؤں۔ آقا فرماتے ہیں کہیں نہ جائے، اللہ کا قرآن دیکھ لے اور تلاوت شروع کر لے، سمجھ لے میں تلاوت بھی کر رہا ہوں، اپنے رب سے بول رہا ہوں۔ جتنی بڑی کتاب ہوگی، کسی کتاب کو کلام اللہ نہیں کہا گیا، لیکن یہ کتاب اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو کلام اللہ بنا کر بھیجا ہے، میری اس کی تلاوت کرو۔ اور جس نے اس کی تلاوت کی، ابو بکر تھا تو صدیق بنا دیا، عمر تھا تو فاروق بنا دیا، عثمان تھا تو غنی بنا دیا، علی تھے تو حیدر بنا دیا، سیدہ زہرا نے پڑھا تو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا، امام حسن نے پڑھا تو صابروں کا سردار بنا دیا۔ اور یہی قرآن جب میدان کرب و بلا میں تپتے ہوئے صحرا میں بچوں کی لاشوں میں کھڑے ہو کر اور نیزے کی نوک پر جب حسین نے پڑھا، بولو یا اللہ جو اب بولے حسین کا صدقہ اسے کربلا کی زیارت نصیب ہو جا، یا اللہ جو اب بولے اسے حسین کی شفاعت نصیب ہو جا، یا اللہ جو اب بولے اسے نبی کی آل کا صدقہ میرے محمد کی چادر کا سایہ نصیب ہو جا۔ اللہ اکبر۔ جب حسین نے پڑھا، کبھی مکے میں پڑھا اور کبھی مدینے میں پڑھا، کبھی بچپن میں پڑھا، کبھی نبی کے پہلو میں پڑھا اور کبھی مصطفیٰ کے کندھوں پہ بیٹھ کر پڑھا، کبھی مصطفیٰ کے کندھوں پہ بیٹھ کر پڑھا، اور کبھی حسین نے سجدے میں پڑھا، کبھی قیام میں پڑھا، کبھی رکوع میں پڑھا اور کبھی مکے میں پڑھا، کبھی مدینے میں پڑھا۔ یا اللہ پھر کہاں پڑھا؟ تو کہا حسین سے خود پوچھ لو۔ میں نے کہا حسین ذرا تو بتا۔ کہنے لگا میں نے بچپن میں پڑھا، میں نے نبی کے کندھوں پہ پڑھا، میں نے کعبے کی دیواروں میں پڑھا، میں نے کعبے کے اندر پڑھا، میں نے کعبے کے باہر پڑھا، میں نے صحن کعبہ میں پڑھا، میں نے زمزم پی کر پڑھا، میں نے مزدلفہ میں پڑھا، میں نے مزدلفہ میں پڑھا، میں نے مینا میں پڑھا، میں نے عرفات میں پڑھا۔ میں نے کہا حسین پھر کیا ہوا؟ کہا پھر ذوق بڑھتا گیا، پھر محبت بڑھتی گئی، پھر چاشنی بڑھتی گئی، پھر مکے سے چل کر مدینے میں آ گیا، پھر محمد کی جھولی میں پڑھا، پھر محمد کی جھولی میں پڑھا، کبھی زہرا کی گودی میں پڑھا، کبھی علی کے کاندھوں پر پڑھا۔ میں نے کہا حسین پھر مزہ کہاں آیا؟ کہا ساری جگہ مزہ آیا، لیکن دل خوش نہیں ہو رہا تھا، دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر مدینے کو چھوڑنا پڑا، پھر مدینوں کو چھوڑنا پڑا، پھر قافلہ لے کر جا گیا، قافلہ لے کر چلا گیا، پھر کربلا کے میدان میں آ گیا، پھر اکبر کی جوانی دے دی، اصغر کی معصومیت دے دی، اونو محمد کی جوڑی دے دی، پھر سارے ذبح کروا دیے۔ پھر میں نے کہا یا اللہ ابھی بھی مزہ نہیں آیا؟ تو کہا اگر قرآن سن کر مزہ چاہتا ہے، یا اللہ ہاں چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر نیزے کی نوک پہ آ جا۔ کہتے ہیں پھر مجھے گردن کٹانی پڑی، میں نے گردن کو کٹا دیا، پھر نیزے کی نوک پہ گردن کو چڑھا دیا، اور پھر جب میں نے قرآن پڑھا، جس کی خاطر قرآن پڑھا وہ پردے ہٹا کر سامنے آ گیا۔ اور میں نے کہا یا میں نے بچپن میں صاحبزادہ سید احمد فاروقی حسین نے کہا میں نے بچپن میں قرآن پڑھا، میرا جسم لرزہ پر اندام نہ ہوا۔ میں نے کہا حسین تو نے مدینے میں قرآن پڑھا، تجھے کتنا لطف آیا؟ کہنے لگا واللہ واللہ، اور جب میں نیزے کی نوک پہ چڑھا
کہنے لگے میں نے قرآن کو پڑھا، میں نے مکے میں پڑھا قرآن کو تو میں نے ورقوں پر پڑھا، میں نے مدینے پہ پڑھا تو صفوں پہ پڑھا، میں نے مدینے کی گلیوں میں پڑھا، لیکن میں نے چاہا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھ لوں۔ میں نے بچپن سے ارادہ کیا جس کا قرآن پڑھ رہا ہوں تو نظر آگا۔ پھر میرے نبی نے مجھے کندھوں پر بٹھا دیا، مجھے پھر بھی خدا نظر نہ آیا۔ میں نے مدینے کی گلیوں میں پڑھا، مجھے خدا پھر بھی نظر نہ آیا۔ میں نے کعبے کی دیواروں میں پڑھا، مجھے خدا پھر بھی نظر نہ آیا۔ میں نے زمزم پی کر پڑھا، مجھے خدا پھر بھی نظر آیا۔ لیکن میں نے کہا خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آواز آئی مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو بچے ذبح کرانے پڑیں گے، اکبر کی جوانی دینی پڑے گی، اور محمد کی جوڑی دینی پڑے گی، اصغر معصوم کے حلقوں پہ تیر لگے گا، اور بچیاں تمہاری میدان کربلا میں آئیں گی اور پیاس کی شدت سے تڑپتی رہیں گی۔ حسین اگر مجھے دیکھنا ہے پھر نیزے کی نوک پہ چڑھ کے آ جا، ادھر تو آئے گا ادھر میں آئے گا، ماشاءاللہ حسین ادھر تو آئے گا۔ اور پھر حسین کہتے ہیں جب میں میدان کرب و بلا میں آیا، میں میدان کرب و بلا میں آیا تو اس نے پردے ہٹا دیے۔ تو جہاں اجازت ہو تو میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑی محبت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ کہ اصل نماز مجھے حکم ہوا ہے بہت سی فرمائے کہ جناب تو صرف حسین پاک دا کر محرمت کریں دے اگاں پیچھا بھول ویندے میں کیا سا ودے حسین دے سب کے کہ اصل نماز ہے یہی اور روح نماز ہے یہی کہ میں تیرے روح برو رہوں اور تو میرے روح برو رہے کہ دل وہی دل، ہاں دل وہی دل ہے جس میں تو یا تیری آرزو رہے۔ اللہ تیری نظر، ذرا مل کر پڑھو دل سے کہو، اللہ تیری نظر، مولا تیری نظر، اللہ تیری نظر، مولا تیری نظر، اللہ تیری نظر، مولا تیری نظر، اللہ تیری نظر، اللہ تیری نظر، اللہ تیری نظر، مولا تیری نظر، خدایا تیری نظر میں رہوں اور میری نظر میں تو رہے۔ اللہ تیری نظر، اللہ تیری نظر، اللہ تیری نظر میں رہوں اور میری نظر میں تو رہے۔ جنہوں نے اسے پڑھا وہ معروف حکایت نہیں کہ ایک عالم دین نے قرآن کی عظمت کو بیان کیا جیسے ہم کر رہے ہیں آج، قرآن کی عظمت کو بیان کیا تو ایک بزرگ بیٹھے تھے، عمر 80-90 سال تھی تو قرآن پڑھ نہ سکے، شوق آیا کہ اتنی شان قرآن کی، چلو پڑھتا نہیں سکتا، روزانہ اٹھی کے قرآن کو صاف کرے دا غلاف باویں صاف یا والوی میں صاف اپنے سونے کپڑے نہ والو کو چم دے ول کھول کے زیارت کر دے، پڑھتا نہ سکتا ایویں ہر سطر تے پڑھتا بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو جڑی صورت آندھی پڑھتا بیٹھے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو نے موت کا ذائقہ لینا،
اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ادھر جب اس نے قرآن پڑھا وہ ایک ایک سطر روز پڑھتا جا رہا ہے، روز پڑھتا جا رہا ہے. پھر ایک دن ایسا آیا ادھر قرآن ختم ہوا اور ادھر موت نے آ کر دستک دی کہ چل تجھ کو مدینے سے سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے سے سرکار آتے ہیں وہی جن کو محبوب بلاتے ہیں. یہ ساڈ مارس یہ عارف کھڑی بھی بول پہ عارف کھڑی بول پہ آندے مرنا مرنا ہر کوئی آنکھے، مرنا مرنا ہر کوئی آنکھے، مرنا مرنا ہر کوئی آنکھے. میں بھی آنکھاں مرنا پر جس مرنے وچ یار نہ ملدا اس مرنے نو کی کرنا. تے اعلیٰ حضرت کی روح کو بھی بچتا ہے. اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت بڑے عرصے کے بعد میرے برادر مکرم بھی ہیں، میرے استاد محترم بھی ہیں، میرے مامو جان کی نشانی بھی ہیں. محمد فیاض امجد اللہ آپ کو قیامت کو باعث برکت بنائے. اللہ آپ کے والد گرامی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اور اندھیری رات اندھیری رات دعا کیا کرو خدا را جے جی دیا منہ نکھلے دن عربی، جے جی دیا منہ نکھلے دن عربی، لگیاں وقت دفل دے بل دیکھ جنی تیری آمد تے کھل ویسن بند کفن دے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں درود سبحان اللہ، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اور اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. جناب گولڑے دا بادشاہ پیر مہر علی جو قبر وچ گئے تے فرشتہ پوچھو سی سونا جان دیو جڑا باریاں جھاتی پئی پہ، جڑا چہرے تے گھنگٹ لئی پہ، آنکھ چمکئی پہ، چہرہ دکھئی پہ، جان دے یا کہنا. تے گولڑے دا بادشاہ بول پیو سی آتے اس صورت نو میں اس صورت نو میں جانا کھاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانان کے جانے پڑھیے اس صورت نو میں، ہاں اس صورت نو میں جانا کھاں، جانان کے جانے جہانا کھاں، سچ
سچی آنکھاں کے رب دی سچی آنکھاں کے رب دی اے شان آنکھاں جس شان تھی شان سب بڑیاں آکھے مہریاں نہیں کچھ تا دسیاں دے میں تیو آکساں اس صورت کیوں آکھے کچھ طرح سکے دس صورت را بے صورت دا دس صورت را بے صورت دا توبہ را کے این حقیقت دا اتھے کم نہیں بے سوچت دا ایک قرآن دے پڑھن والا تھوڑی سرائکی تھی ایک قرآن دے پڑھن والا جنا موت جو آئیے دوگا غسل دے جنازہ پڑھ قبر دفن کیتے تے منکر نکیر ہیں ادن وہ ایڈا ساں تیرا رب کون ہے یہ جو اجن ڈسن لگے تے نورانی شکل آ گئی سونی صورت ہے وہ آکھے فرشتوئی کو کچھ نہ کھو تے ڈان دے میرا رب اللہ ہے فرشتوئی کو کچھ نہ کھو تے ڈان تے میرا رب اللہ ہے اچھا انہاں آکھے دس تیرا ربی اللہ انہاں پوچھے ماں دینوں کا تیرا دین کہے یہ والدردہ بیٹھے تے فرشتو سونی نورانی صورت وال ظاہر تھی ہے اتے فرشتوئی کو کچھ نہ کھو جان دے میرا دین اسلام ہے انہاں تریجا سوال کی تھے ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل اور ایڈا سائیں دے بارے کیا آدھا ہمیں تے والو بول پیا دے فرشتوئی کو کجنا کوئی تجان دے جو حاضا محمد رسول اللہ اے میرا نبی ہے محمد اللہ دا رسول ہے جنا تریے سوال تھی یہ نہ مکمل تے حدیث پاک کے چاندے ول مردے کو آکھا ویندے نم کنو مت لوروس ایویں سم پو جی میں پہلی رات دلہن بسترے دے سمدھی ہے بے خوف تھی کہ سم پو اے جو سمن لگے ایتے نورانی شکل ونن لگی ہے ایکو نیندر بھول گئی ہے سمن بھول گئے وہ نورانی شکل دا دامل پکڑیں دے آدھے آنکھے ویلے میری مدد کرن والے داستا سی تھیندہ کھاؤنے وہ آنکھے میرے کل نہ پوچھ بس تیرا کام تھی گے میرا دامن چھوڑ اکے نا مشکل ویلے وچ میری مدد کرن والے داستا سی تھیندہ کھاؤنے وہ نورانی شکل بول پئیے وہ اللہ دے بندیا میں وہ قرآن وہ سونا میں وہ قرآن جے کو روز اٹھی کے جنت مٹی ہٹے ناوے جے کو صاف کرے ناوے جے کو اکھی نال لے ناوے جے کو سینے نال لے ناوے جے دی تلاوت کرے ناوے میں وہ قرآن آدھے سیاں تو تا اتھا میں تکیوی آئے ہن جڑا جملہ کے چیز محبت نال سنو قرآن بول پہ آدھے وہ اللہ دے بندیات یاری دنیا میں لئیے اسا یاری قبرت نبھائی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ صرف کپڑے صاف نہ کر وہ کوئی صاف کر کہیں ملے تو سویرے اٹھی کے دیکھ جا تے سرکار فرمین سورت یاسین روز بڑھ قرآن دا دل لیکن میں کو سمجھ نہیں آن دی ایسا تو تلالی مسجد چانی ہے فاروقی صاحب دا واضی سن دی ہیں قرآن دی عظمت بھی سن دی ہیں نبی دا شان بھی سن دی ہیں لیکن بس کی تھائیں سن کے تیول گفتگوی تھائیں رکھی وینے ہیں اللہ واسطے دھوکہ نہ کرو میرے نال دھوکہ کرے سو میرا نقصان کہنی تو سا اپنے نال دھوکہ کرے سو جڑا اپنے نال دھوکہ کریں دے سمجھ گنے میں اپنے رب نال دھوکہ کی دے رب نال دھوکہ نہ کری آج بے کے عہد کر ہر گھر دے کمرے وچ قرآن دی تلاوت ہوئے قرآن دی زیارت ہوئے قرآن دی برکت ہوئے کاروباریا جڑے لے کر
کاروبار شروع کر پہلے اللہ دا قرآن چلے اللہ دے قرآن دی تلاوت چا کر وہ نمازیا نماز تو بعد قرآن دی تلاوت کر وہ کاریگر جڑے لے اپنے گھر تو چلے اپنے مکان اپنے دکان تے ونجے پہلے قرآن دی تلاوت کر جڑا کم کرنے آپ پہلے قرآن دی تلاوت کر جڑا تلاوت کر گنے والا ہاتھ چاہ کے تے کو دعا دا طریقہ پہلے سینا جڑی دعا دا طریقہ دے سینا جے کرول پڑھ گنے ایویں منگے جے کرنا قبول تھیوے میں کو فیض رسول دا پتر ناکھی میں نبی دا غلام ہاں میں محمد دے درد ادنا غلام ہاں میں غوث دے درد ادنا جا کتا ہاں میں تھوڑا غلام ہاں میں تھوڑی طبیعت تربیت بیٹھا کرنا اللہ واسطے جنا سویرے اٹھی کے قرآن دی تلاوت کرے مامے گھر ہوئے مکان ہوئے دکان ہوئے یا دفتر ہوئے زیادہ نہ کر سکے قرآن دی زیارت چا کری سورہ یاسین چھوٹا جا پیکٹ مل دے ان کو اپنی جیب چرک سورہ یاسین کو پڑھ چانے پڑھ سکتا وقت کہنی زیارت چا کری زیارت کر کے اکھی تلاوی چا چم گھنی تیول دعا چا منگی اکی مولا تے کو قرآن دی عظمت دا واسطہ میں بچہ دے رزق واسطے آیا بیٹھا مالکہ میں کو مایوس نہ لوٹاوی میں کو بچہ دا رزق عطا فرما حدیث پاک چالے جلے قرآن دا واسطہ لے سے گھر بعد اچ نکل سے رحمت تیرے انتظار اچ پہلے موجود ہو سیا اللہ واسطے قرآن نال یاری چلاؤ قرآن نال وفا کر اپنے نبی نال وفا کر دھوکہ پونے دیتی شاہ صبح تو گل کے شام تائیں ایک ایک کو کوڑ ودے مرے نہیں آئے ایک ایک نال دھوکے ودے رہ نہیں آئے کہیں دے کام نہیں سیاں دے اپنی اچ ودے آئے خود غرض بنے ودے آئے رب نے دولت دیتی یتیمہ دا خیال کر رب نے دولت دیتی مسکینہ دا خیال کر رب نے دولت دیتی بیوہ عورتہ دا خیال کر رب نے دولت دیتی غریبہ نال مہربانی کر کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر میرے آقا فرمائے جڑا یتیم کو ایک کپڑا پواوے جڑا مسکین کو ذرا کپڑا پواوے جڑا غریب کو روٹی کھواوے جڑا غریب کو پانی پلاوے سرکار فرمائے باویں نمازاں گھٹو سے باویں روزے گھٹو سے قیامت والے جڑے پریشان وتاؤ سی فرشتے اکثر وہ فرشتو اللہ فرمائے سی فرشتو جلدی کرو ان بندے کو پکڑ کے میرے محمد دے دربار منجو بندہ سی مولا میں گناہگار ہاں سرکار فرمائے تو گناہگار ضرور ہے لیکن میں وعدہ کیتا مولا جڑا یتیمہ دا خیال کرے سی میں محمد کو اپنی چادر دے وچ چھپا کے اللہ واسطے ذرا زندگی بدل لے وہ اپنے گھران دا خیال کرو اپنے بچان دی تربیت کرو خود بھی نمازی پڑھو تے بچان کو بھی نمازی بڑھاؤ خود بھی قرآن دا قاری بن بچان کو قرآن دا تلاوت دا عادی بڑھا صبح اٹھی کے جوان اخبار بیٹھا پڑھ دے بے شک اخبار پڑھ لیکن اے اخبار جڑی پڑھ سے کتیں لکھیا ہو سی جو فلانا قتل تھیئے کتیں لکھیا ہو سی فلانا گرفتار تھیئے اخبار پڑھ سے تے پریشانی تھی سی لیکن او اخبار پڑھ جڑی اخبار دے بھیجن والا رب العالمین ہوئی جدے گناون والا جبریل امین ہوئے جدے گنن والا محمد کریم ہوئے یہ قرآن دے ورک کھولی جا قرآن دے ورک کھول کے آکے پڑھی بیٹھی یاسین یاسین یہ عمل شروع کر دو جے کر رزق کہنی ورزق کے برکت ہی پوسی گھر جھگڑے انتے جھگڑے بھی ختم تھی سن گھر فساد تے فساد ختم تھی سن ہر گھر دے وے لڑائی تے جھگڑائے نہ بیٹی ماں دا خیال کریں دیئے نہ بیٹی ماں دا حیا کریں دیئے نہ سس اپنی نوح دا خیال کریں دیئے نہ نوح اپنی سس دا احترام کریں دیئے نہ پتر اپنے ابے دا خیال کریں دے احترام ختم تھی گئے عزت ختم تھی گئے آکھے شرک و شرم و حیا ختم تھی گئے بے غیرتی آ گئی ہے غیرت ختم تھی گئی ہے بے حیائی آ گئی ہے حیا ختم تھی گئے بے بسی آ گئی ہے لیکن کیا کرام وجہ کیا ہے ان دی اصل وجہ ہے جنہاں دا قرآن چھوڑے سے تنہاں نے
رحمت دے سانو منہ موڑ چھوڑے جنہاں قرآن کو چھوڑ دیتے رب دی رحمت نے انہاں کو چھوڑ دیتے جنہاں قرآن دی تلاوت نہیں کی دی رب نے انہاں تے اپنی رحمت نہیں وسائی جنہاں لوگوں نے قرآن دی تلاوت کی دی ہے اللہ نے انہاں کو عزت کیا دیتی ہے انہیں میں تو پہلے میرا بھتیجا یہ درویش بچہ ہے بالکل درویش میں کو اپنے خاندان اللہ دا ولی تھا بالکل درویش بچہ ہے یہ پہ کہ میں خود حیران تھی نہ بیٹھا بھئی یہ کیڑے لے یاد کریں دے تو کیڑے لے بولیں دے یہ پردہ بیٹھا جو جنہ قرآن پڑھے اللہ نے ہونا کو کے کیا بنے یا قطب الدین بنے یا بہاو الدین بنے یا رکن الدین بنے خواجہ بختیار کاکی قطب الدین بختیار کاکی دعویٰ کیا پیش پہ کرنا اماں کہنا یہ استاد جی کو سبق پڑھا اماں بڑھا رہے اماں چلی گئی ہے 4 سال 4 مہینے 4 دن دی عمر ہوگی نا جنہ بات نوٹ کر لو بچے کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن پھر اس کو آپ ریگولر باقاعدہ کسی ادارے میں داخل کریں پھر اس کی ذہانت کو دیکھیں آج کل تو ماشاءاللہ پلے گروپ آ گئے ماما کو سہولت مل گئی ہے 3000 5000 بھریا چاہ بالی پل دے پن پڑھ دے پن جب تک کہ ماں کی گودی نہیں ملے گی اس وقت تک بچہ شرم و حیا کا پیکر نہیں بنے گا نہ جانے وہ کون سی آیا ہے وہ کون سی مائی ہے وہ وضو بھی کرتی ہے یا وہ تلاوت بھی کرتی ہے یا وہ پاک بھی رہتی ہے وہ مسلم بھی ہے یا نہیں جس کو تم آیا بنا کر بھیج دیتے ہو کہ جاؤ بچہ اسی کی گودی میں پلے گا صرف ایک حلیمہ تھی جس کی گودی میں میرا محمد آیا تھا صحیح کو قرآن پڑھو افر میں بلہا دے مئی چلی گئی اماں چلی گئی ہے پتر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم چوپ الحمدللہ چوپ نہیں پڑھتا کہنا کیوں اکھے کچھ یاد کی تھی وطاں وہ سون گنو تے والا گوسا بگڑے وہاں کہ اماں تیری آ گئی ہے کو الف بے پڑھا ہوتے تو آدھیں کچھ یاد کی تھی وطاں انہا مولی صاحبہ کیا چلو گھر دا ماحول ہے مذہبی ماحول ہے میرا چھوٹا بیٹا بھی ہے نا 7ویں 8ویں پڑھتا ہے آپ نے سنا ہوگا الحمدللہ وہ میرا پیدائشی خطیب ہے میں نے اسے کہا بھی تقریر کر تو مجھے نہیں پتا کہاں سے یاد بس آج کل نیٹ پہ ہے لوگوں کے بچے تمہارے بچے گانے یاد کرتے ہوں گے لطیفے یاد کرتے ہوں گے فیض رسول کے بیٹے کا بیٹا یا تقریر یاد کرے گا یا قرآن مجید یاد کرے گا مجھے فخر ہے ایسی اولاد خدا سے مانگو کہ جس اولاد پر باپ کو فخر ہو ایسا بیٹا تمہاری نگاہوں میں ہو کہ باپ کو فخر ہو ایسی بیٹی کی تربیت کر کے باپ کو فخر ہو ماں کو فخر ہو ایسا نہ ہو کہ بیٹا ایسا پیدا کر کے تیرا منہ دکھانے کے قابل نہ ہو تو چھپتا پھرے کہ میں کیسے لوگوں کے سامنے آؤں ایسا بیٹا پیدا کر کہ جس طرح خدا نے اللہ کے رسول کی طرف سے حکم دیا تربیت ہو سی چلو کچھ یاد کی تھی وجہ ہاں پتر سنا تے خواجہ قطب الدین بختیار کا کی پتہ ہی بھی کون بابا فرید دا پیر ہے چیمہ صاحب حضرت بابا فرید کے پیر ہے وہ جنا مرید بابا فرید ہو گئے بورے چاہیے نا بندے کہ آپ دریاتے کنارے تے بیٹھے انہاں کہو میاں کیا ہے انہاں کہ پتہ نہیں کوئی ٹیکس والا نہ بیٹھا ہوئے یا کوئی اگاڑی والا نہ بیٹھا ہوئے بھی پچھلی ادائیگی کر شکر ہے کوئی تا بندہ آیا جڑا انہاں کو چھکن والا ہے ہوں سارے ایم این ایم پی پریشان اودرے وطن انہاں کو پانی جا نہیں دینا جو بوڈ کے مارا بنگے بس لوٹنے کا کام ہے پاکستان کل بھی زندہ تھا پاکستان آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے اکھے صحیح وہ کیڑی شاہ انہاں آکھے پتہ نہیں کون ہے کتنے پچھو ہی نہ آونے اکھے ایسا لون چاہیے بندے ہائی تا شکر
انہاں کیا ہے بابا فرید فرمایا کیا ہے اکسے لون ہے آپ فرمایا اچھا لون ہو سی لون ہو سی اچھا چلے گئے گھر جو وان کے سامان لہنے دیٹھنے ایک بوری ٹھنتے لون ہے نمک بئیچ نمک بئیچ لون آدھن اے کیا کھینتا سا شکر آیا سے تے بانے لون گے انہاں چھ ایک ودا بندہ ودا نا آدھے یار او پتہ ہی بھی او جڑا بابا بیٹھا کہ کیڑا کہ او جڑا دریا دے کنارے میں تسبیح لئی بیٹھا اٹھا 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 اون جو سارے کل پوچھے تھے اسا ہوں کو کوڑ ماریا لگ دے کوئی ولی آوے اون آکے نا لون اسا آکے نا لونے اون آکے لون ہو سی اکھے ہون کیا کروں اکھے جلو واپس یہ جڑے بڑے بڑے لوگ ہیں نا وکوڑے چکڑے ہیں کریں آنے جڑا نہ بولے سی میں کو اپنی وکوڑے چکڑے ہیں تے خوش تھی وجہ کو میں اپنی وکوڑے گنسا میں شدہ مدینے پی جائی ویسا واپس ہیں تین ہاتھ بدی کھڑے بابا اکھے کیا دیو بابا وڈا سو اکھے بابا ہون ہر گالے پیو بابا اکھے کہیں گالے اکھے او شکر ہے سارے کول آپ فرمائے کیا دیو اکھے لون نہیں شکر ہے آپ فرمائے شکر ہو سی آپ فرمائے شکر ہو سی انہاں کو دیکھو بوریاں انہاں کے گھر بن کے نہ دیکھو ہوں ہے دیکھو یہ ضروری نہیں ہوتا یک کے مننا نالے بیٹھے ہوں کئی آنے نواز سنن کئی آنے گھروں تیاری شر میں دیدہ بیٹھا ماشاءاللہ سونے سونے کپڑے پا کے آنے تے کئی جن دو چارہ آوے ہوئے دیکھو یار فاروقی صاحب آدھن تقریر چنگی کریں مان کے سنو تے آتھا کیا ہے لیکن الحمدللہ جڑے لے آن دے نا بلا آن دا ہی ہے تو میں کہیں دے پیو دی تعریف تا نہیں کرنی اوہ تو سا دیکھو لوگاں ہوں آج میں پڑھے 18 ارب روپے کھا گئے مارے ڈکار ہی نہیں سلیتا اکے گرفتار میں کی کو گولی مارو کوئی 18 روپے کھامن تے والی ڈکار نہیں منے خدا دی قدم سا کو 10 روپے دیتے ہوئے سونے نبی دے نا دے دیتے ہوئے میں گھن کے جیبے پتا خوش تھی دا ودنا میں کہ کیوں میں کہ میاں ایک کوئی سرکار دا کھاتا تھوڑا ہے تا نبی مختار دی ویلے پوتر سنا کیا یاد کی تھی ودے تے قطب الدین بختیار کا کہ یہ میں کھڑو گن ادب تا پہ کر آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ سورت فاتحہ مکمل تھی گئی ہے سورت بقرہ شروع تھی گئی ہے دوجہ سپارہ سیقول الصفحاء من الناس ما ولاہم تریجہ سپارہ تلک الرسول فضلنا بعدہم استاد دیتا بیٹے ہونے رک دے پہلا سپارہ دوجہ سپارہ استاد دیتا بیٹھے ٹک ٹکی لئی بیٹھے دیدہ لئی بیٹھے شاگرد نے ہی کی منزل تے کھڑو کے 14 دی تلاوت سنوائی کھڑے 14 سپاراں دی تلاوت سنوائی کھڑے تے جلے 14 سپارے مک گن تے 14 سپارے جو مک گن تے حضرت بابا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو چپ کر کے کھڑوتے نا تے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو استاد پوچھ دے وہ پترا ڈساں 14 سپارے کتھوں یاد کیتن آدھے سے میں کو پتہ کہنی میری اماں کو سڈو اماں کو سڈیا گیا اماں پریشان آدھے سونا خیر ہے استاد اٹھی کھڑوتے اماں دے جتھا قدم لوں جا کو چمدہ کھڑے آدھے وہ بی بی دے قدمہ دی میں خواہ کو چمہ جنہ پتر 14 سپاران دا حافظ ہوئے اماں میرے نال مذاق کرنی ہے اماں میرے نال مذاق کرنی ہے تو آتی ہے کو پڑھا تے 14 سپارے پڑھی کھڑے آدھی میں کو تو پتہ کہنی ہی دے کل پوچھو
پوترا تائیں کتھو پڑھن؟ اماں تائیں تا پڑھن، اماں تائیں تا پڑھن کہ میں تا کہ نہیں پڑھائے، میں تا کہ نہیں پڑھے۔ اماں کہنا تائیں پڑھن کہ کیویں پڑھیں، اماں ڈاسا میں کیویں پڑھن۔ آج استاد جی جنا سویر دی نماز میری اماں پڑھیا، میں کو پنگوڑے چو کٹ کے جھولی میں بلاویا، میں کو باب دوتی کے قرآن دی تلاوت سناویا۔ میری اماں روزانہ 14 سپارے سویرے پڑھ دی ہے، 14 سپارے میں اماں دی جھولی میں یاد کی دے ہوئی۔ باقی مضمون آئندہ جمعے سنت ہے۔